بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ اب ہمارا ٹاپک ہے سوشل سائیکولوجسٹ، ماہرین سماجی نفسیات۔ انسان ایک سماجی حیوان ہے، سوشل اینیمل ہے، وہ اکیلا زندگی نہیں گزار سکتا، یعنی دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر سماج میں، سوسائٹی میں ہی وہ زندگی گزار سکتا ہے، اور اس کی آنکھ کھولتے ہی اس کی سماجی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ سماجی نفسیات کا جو اصل موضوع جو ہے وہ فرد اور گروہ ہے، کہ فرد جو ہے وہ ذہنی اعمال اور کردار کا مطالعہ جو ہے وہ معاشرتی محرکات کے حوالے سے کیا جاتا ہے، یعنی سوسائٹی میں رہتے ہوئے کہ انسان کس طرح سے رہتا ہے، دوسروں کے ساتھ میل ملاپ کیسے کرتا ہے، اور اس کا دوسروں کے ساتھ تعلق کیسا ہوتا ہے، ایک شخص کا دوسرے شخص پر کیا اثر ہوتا ہے، ایک گروپ کا دوسرے گروپ پر کیا اثر ہوتا ہے، ان ساری چیزوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اور اس شعبے میں عمومی نفسیات یعنی جنرل سائیکالوجی اور سوشیالوجی کا جو ہے وہ امتزاج پایا جاتا ہے، اور یہ ماہرین جو ہوتے ہیں یہ ایم فل یا پی ایچ ڈی تک تعلیم یافتہ ہوتے ہیں۔ سماجی نفسیات فرد اور گروہ کا مطالعہ کرتی ہے، یعنی ایک فرد کے دوسرے فرد سے کیسے تعلقات ہوتے ہیں، ایک فرد کے ایک گروہ کے ساتھ کیسے تعلقات ہوتے ہیں، اور ایک گروپ کے دوسرے گروپ کے ساتھ کیسے ریلیشنز ہوتے ہیں۔ تعلقات کی اس گروہ بندی میں ہر طرح کے تعلقات آتے ہیں۔ جو معاشرہ چونکہ فرد کی ضرورت ہے، وہ جب دنیا میں آتا ہے تو ماں باپ بہن بھائیوں کو دیکھتا ہے، انہی کے ساتھ بڑھتا ہے، پرورش پاتا ہے، رسمی اور غیر رسمی تعلیم حاصل کرتا ہے۔ رسمی تعلیم جو اسکول کالج میں جا کے، غیر رسمی تعلیم جو پیرنٹس اسے سکھاتے ہیں، بڑے اسے بتاتے ہیں یہ چیز صحیح ہے یہ غلط ہے، مذہب سکھاتا ہے یا دوسری جگہ سے کچھ سیکھتا ہے۔ فرد کی سماجی زندگی کے مختلف پہلوؤں کے ساتھ ساتھ اس کے رویے، تعصب یعنی پریجوڈس، اگر کسی چیز کے بارے میں وہ کیسے ججمنٹ کر لیتا ہے، یعنی تعصب وہ چیز ہوتی ہے کہ آپ پری ججمنٹ کرنا، کسی شخص کو ملنے سے پہلے، اس کے ساتھ انٹریکٹ کرنے سے پہلے ہی اس کے بارے میں وہ جو ہے وہ غلط رائے دے دینا۔ اور اس کے علاوہ فیشن، پراپوگنڈا، رائے عامہ اور اعتقادات جو ہیں وہ سب عوامل کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ سماجی ماہرین نفسیات کا کام یہ دیکھنا ہے کہ فرد سماجی تعلقات قائم کیسے کرتا ہے، اس کے تعلقات کی نوعیت کیا ہے، فرد گروہی اثرات قبول کرتا ہے، یعنی گروپ کے اپنے اوپر اثرات قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا، اور اس کے علاوہ وہ گروہ کے ساتھ مطابقت اختیار کرتا ہے کہ نہیں، جیسے گروپ والے کرتے ہیں ویسا ہی کرتا ہے، یا ان سے الگ اپنی رائے اور نظریات رکھتا ہے، اطاعت گزار ہوتا ہے یا پھر اپنی بات منوانے والا ہوتا ہے، بحث و مباحثہ کرتا ہے یا چپ کر کے بات مان لیتا ہے، اس کے اندر سماجی قائدانہ صلاحیتیں ہیں یا نہیں ہیں، یا بات ماننے والا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں اس میں دیکھی جاتی ہیں۔ بنیادی گروہ ہوتا ہے، انسان کے بہت سارے گروپ ہیں، بنیادی گروہ، پرائمری گروہ اور رسمی گروہ۔ جو پرائمری گروہ ہوتا ہے جو اس کے پیرنٹس والا گروپ ہوتا ہے، رسمی گروہ ہوتا ہے جہاں پہ وہ اسکول کالج میں رسمن طریقے سے سیکھتا ہے، حاشیائی گروپ ہوتا ہے جس کیٹیگری میں وہ آتا ہے، حوالہ گروپ ہے کہ یہ فلاں خاندان سے یا فلاں جگہ سے ہے، داخلی گروپ ہے ان گروپ کے یہ فلاں جو گروپ سے، جیسے ہم مذہبی گروپ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو۔ ثانوی گروہ ہوتا ہے اس کا دوسرا جس کمیونٹی میں وہ رہتا ہے۔ غیر رسمی گروہ ہوتا ہے جس میں وہ غیر رسمی طور پر بندہ جو ہے وہ دوسروں کا دوست بن جاتا ہے، وہ رسماً تو ان کا دوست نہیں بنتا لیکن غیر رسمی طور پر کسی گروپ کا حصہ ہوتے بغیر ایک کمیونٹی کے ساتھ تعلقات رکھنا۔ عارضی گروپ، مقامی گروپ، عارضی گروپ ہوتا ہے جو تھوڑی دیر کے لیے کچھ لوگوں کا گروہ بنایا جاتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے۔ سماجی ماہرین نفسیات گروہ کا رکن بننے پر فرد کی شخصیت میں جو تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں اس کا تفصیلی مطالعہ کرتے ہیں۔ فرد کے ماحول اور سماج کا مطالعہ کرنا کہ فرد کس قسم کے ماحول میں اور کس قسم کی سوسائٹی میں رہتا ہے اس کو دیکھنا۔ سماج دشمن افراد کی سرگرمیوں کا جائزہ لینا کہ ایسے افراد جو سماج کے دشمن ہیں، ہمیشہ دوسروں کو اور سوسائٹی کو نقصان پہنچانے کے در پہ رہتے ہیں، ان کو دیکھنا اور ان کے انحرافی کردار کی وجوہات تلاش کرنا کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں، کیوں وہ دوسروں کے ساتھ غلط سلوک کرتے ہیں، سوسائٹی کے ساتھ غلط کرتے ہیں، تاکہ بہتر ماحول پیدا کرنے کی سفارشات جو ہیں وہ مرتب کی جا سکیں۔ رویوں کی تشکیل کیسے ہوتی ہے، رویے کیسے بنتے ہیں، ان میں تبدیلی کیسے آتی ہے، فرد کی رویوں کی پیمائش کیسے کی جا سکتی ہے کہ اس کے اندر کون سا رویہ ہے۔ اور تعصبات جو ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تعصبات وہ ہوتے ہیں کہ جو فرد جو ہے وہ بغیر جانے کسی شخص کے بارے میں رائے قائم کر لیتا ہے، ان ساری چیزوں کا۔ اور سوشومیٹری بھی ہے، اس میں گروہ کے ارکان کی ہر دل عزیزی کا جائزہ لیا جاتا ہے کہ ایک جو شخص ہے وہ گروپ میں کتنا پاپولر ہے، کتنے لوگ اس کو امپورٹنٹ دیتے ہیں۔ یہ ماہرین ایسے سماجی اداروں سے منسلک ہوتے ہیں جن میں نادار، بے سہارا اور ضعیف افراد کی فلاح و بہبود کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کے مسائل کا حل بھی تلاش کیا جاتا ہے۔ ایسے لوگ جو دارالامان، آغوش، غنچہ، ایس او ایس ولیج جیسے مختلف اداروں میں موجود ہوتے ہیں، ان کے مسائل حل کرنا، ایسے بے سہاروں کے مسائل کو دیکھنا اور ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرنا جو ہے وہ سوشل سائیکولوجسٹ کا کام ہوتا ہے۔ سوسائٹی کو بہتر بنانے کی طرف لے کر آنا، ایسی ترغیبات، ایسے پروگرام مرتب کرنا جو لوگوں کی بحالی کے اداروں میں سماجی ماہرین کے ساتھ جو ہیں وہ لوگوں کو بہتر احسن طریقے سے روزگار کے قابل بنانا، اور جو ہے سوسائٹی کو گداگروں سے، مانگنے والوں سے پاک کرنا،
اچھی چیزوں کو سامنے لے کر آنا اور برے عناصر کو ختم کرنے کے لیے سفارشات جو ہے وہ مرتب کرنا، اور لوگوں کو بہتر زندگی گزارنے کے لیے انہیں کسی قسم کے جو بنا دینا، روزگار محسوس کرنے کے لیے ہنر جو ہے وہ سکھانا۔ غرض جہاں فرد اور گروہ کا تعلق ہے وہ سماجی نفسیات کا حصہ ہے، جہاں پہ لوگوں کی بات ہوگی، گروپس کی بات ہوگی۔ جیسے آپ لوگ کالج میں آتے ہیں تو کالج کی کلاس آپ کا ایک گروپ ہے، آپ لوگ جس سوسائٹی میں رہتے ہیں وہ آپ کا ایک گروپ ہوتا ہے، جو فرینڈز ہیں وہ آپ کا ایک گروپ ہے، کلاس میں جو فرینڈز ہوتے ہیں ان کا ایک گروہ ہوتا ہے۔ آپ کا اس گروپ میں کیا رول ہوتا ہے، وہ گروپ کے دوسرے جو لڑکیوں کے گروپ ہیں ان کے ساتھ کیا تعلق ہوتا ہے، یہ ساری چیزوں کی جو اسٹڈی ہوتی ہے وہ سوشل سائیکولوجسٹ کا کام ہوتا ہے۔ فرد آخری سانس تک جو ہے وہ سماجی اثرات کی زد میں ہوتا ہے، اور سماجی نفسیات کے ماہرین کا موضوع جو ہوتا ہے وہ مطالعہ فرد کا سماجی پہلو بھی ہوتا ہے۔